اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وأمره حق وقال الحق في حقه ويعلمون أن الله هو الحق الصلاة والسلام على النبي الحق والنبع الحق وصاحب كتاب الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيثما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين اما بعد فقد قال رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد مل کر صلوات مجلس کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، حاجات کی استجابت کے لیے سب مل کر باواز بلند صلوات محمد۔ اجازت ہے حضور گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، تشنگان بادۂ ولا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح۔ سلسلہ گفتگو کا پہلا مرحلہ ہے۔ یقیناً میرے حضور اس بارگاہ میں ضیاء افروز شخصیات، ضیاء بار شخصیات، ضیاء گستر شخصیات میں وہ تشریف فرما ہیں کہ جن کے دلوں کے محل میں محبت علی ذوفشاں ہے۔ یہ محبت علی محبت حسین ہے جو چاند نکلتے ہی رخ کیا کہ کہاں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ ساری مصروفیات، سارے امور ترک کیے، فرش عزائے حسینی کی جانب چلے۔ دلیل ہے کہ دل میں حسین ابن علی کی محبت ذوفگن ہے، کیونکہ وہ دل تاریک ہے، وہ دل منحوس ہے، وہ دل بے دل ہے کہ جس کے دل میں محبت علی سے جو دل شاد نہ ہو سکے۔ کیا فائدہ اس دل کا کہ جس دل میں حسین ابن علی کی محبت مزین نہ ہو۔ سلسلہ گفتگو کا عنوان آپ نے سماعت فرمایا، عرفان توحید اور محافظان توحید۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت کا مجھے شرف نصیب ہوا۔ بارگاہ رب العزت میں ہم سب شکر گزار ہیں کہ زندگی کو ایک موقع اور دیا اور پھر اس ذکر میں چلے آئے۔ ہو سکتا ہے کچھ مومنین جو سال گزشتہ تھے آج ہمارے ہم سفر نہ ہو اس بزم میں، ان کی بلندی درجات کے لیے مل کر باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ حیات کو ایک موقع اور دیا، اور پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر ہی اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ شکر گزار ہوں آپ کے توجہات کا۔ ذکر ہی اس کا ہے کہ جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ہم سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں، شرما کے گھبرا کے نہیں، مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہم نے کسی غیرے کو امام نہیں مانا، بلکہ اس علی کو امام مانا ہے کہ جسے دیکھنا دنیا والوں کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اور کمال یہی تھا، حجرہ نبی کا تھا، جلوہ علی کا تھا۔ آغاز ان زبانوں کا میں شکر گزار جن کی زبان سے یا علی نکلا ہے۔ کمال یہی تھا، گھر نبی کا، حجرہ نبی کا، مگر جلوہ علی کا۔ حضرت صدیق آئے بیٹی سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنی ہے بیٹی سے، اور موجود ہیں علی ابن ابی طالب۔ دیکھے چلے جا رہے ہیں علی کے چہرے کو۔ بیٹی نے تڑپ کر کہا، بابا بابا یا ابت انک لتکثر النظر الی وجہ علی کانک لم ترہ۔ بابا آج تو آپ علی کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آج سے پہلے کبھی علی دیکھا ہی نہ ہو۔ مسکرا کے کہنے لگے، تم نے نہیں سنا؟ ابھی تو میرے نبی نے فرمایا تھا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کمال یہی ہے، جسے دیکھنا دنیا کے لیے عبادت بن جاتا ہے، پھر اس کی اپنی عبادت کا مقام کیا ہوگا؟ وہ علی جسے دیکھنا دوسروں کے لیے عبادت ہے، وہ اگر سجدہ کرے تو سجدے کا وزن کیا ہوگا؟ اور جسے سجدہ کرے، توجہ چاہ رہا ہوں، آغاز ہے، پہلی گفتگو ہے، موضوع کا تعارف بھی ہے۔ جسے سجدہ کرے علی، وہ کیا ہوگا جسے سجدہ کر رہا ہے؟ عرفان توحید اور محافظان توحید۔ ابتدائی گفتگو 3 سے 4 باتیں آج آپ کے حوالے کرنی ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی دین کو اختیار کریں؟ نوجوانوں کے حوالے، کیونکہ توحید کے موضوع پہ کم ہی پڑھا جاتا ہے، اور کوشش کروں گا آسان الفاظ میں آپ کے حوالے کروں۔ جہاں دیکھوں گا مجلس میں کچھ افراد بوجھل طبیعت ہو رہی ہے تو دوسرا نسخہ بھی استعمال کیا جائے۔ عرفان توحید، کوئی ضرورت ہے کہ ہم خدا کو مانیں، دین کو مانیں؟ دین کو ضرورت ہے، ضرورت نیاز ہے دین کی ہمیں۔ ایک، انسان کی ضروریات کتنی ہیں؟ 2، راہ کون سی ہے جو راہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرتی ہے؟ 3، دین کو ماننا کسی کے کہنے پر ہے یا یہ فطرت کا تقاضا ہے؟ 4، فطرت کسے کہتے ہیں؟ اسلام دین فطرت، کیسے دین فطرت ہے؟ اگر اسلام دین فطرت ہے تو ساری دنیا اسلام کیوں نہیں مان رہی؟ کیوں قبول نہیں کر رہی اسلام کو؟ کیوں اسلام کے دامن میں نہیں آ رہی؟ یہ تھوڑی سی مختصر سی گفتگو، آخر میں کچھ اصلاحی بیان اور مسائل۔ پہلی چیز، کیا ضرورت ہے کہ دین کو مانا جائے، اپنایا جائے؟ انسان کی ضروریات کتنی ہیں؟ جتنی انسان کی ضروریات ہیں انہیں جب جمع کیا تو مجموعی طور پر 3 اقسام کی ضروریات ہیں۔ ایک انسان کی وہ ضرورت ہے جو فردی ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا میں سارے احباب، شخصی، ایک آدمی کی ضرورت ہے، فردی، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت وہ ہے جو اجتماعی ہے، سب کی ضرورت ہے۔ ضرورت فردی کیا ہے؟ وہی ہے جس کے نام پہ ووٹ مانگے جا رہے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان اور ہمسر۔ تیسری ضرورت کیونکہ یہ پوری نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے شامل بھی نہیں کی۔ روٹی تو دینے کا وعدہ کر سکتے ہیں، مکان دینے کا وعدہ کر سکتے ہیں،
کپڑا دینے کا وعدہ کر سکتے ہیں، ہمسر کہاں سے دیں گے؟ اس لیے بیان ہی نہیں کیا، مشہور 3 ہو گئی، 4۔ ضرورت فردی، ہر ایک کی ضرورت ہے کہ اسے لباس ملے، ہر ایک کی ضرورت ہے کہ اسے غذا ملے، ہر ایک کی ضرورت ہے رہنے کے لیے مکان ملے، ہر ایک کی ضرورت ہے تنہا نہیں رہ سکتا، کوئی ہمسر ملے، مرد ہو تو خاتون ملے، خاتون ہے تو کوئی مرد ملے۔ ضروریات فردی، بس کافی ہے یہ ضرورت کہ نہیں؟ ایک اجتماعی ضرورت بھی ہے، ہر ایک کی ضرورت روٹی کپڑا مکان ہمسر، تو بس اسی میں جی رہے کافی ہے کہ نہیں؟ اجتماع کو ایک ضرورت ہے، نیاز ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کہ اجتماع کو قانون کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، سال گزشتہ میں عرض کر چکا، اجتماع کو ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک مقتدا کی ضرورت ہے، امام کی، پیشوا کی ضرورت ہے، جو اسے بتائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اجتماعی ضرورت ہے۔ فردی ضرورت روٹی کپڑا مکان ہمسر، اجتماعی ضرورت قانون، اجتماعی ضرورت امام، اجتماعی ضرورت رہبر۔ تو ساری ضرورتیں تو ہو گئی، اب یہ تیسری ضرورت کیا ہے؟ بچی کوئی؟ ساری ضرورتیں تو ان 2 میں آ گئی، فردی بھی آ گئی، اجتماعی بھی آ گئی، اب تیسری چیز کیا ہوگی؟ تیسری ہے نیاز فردی، نیاز اجتماعی اور نیاز عالی۔ صرف کھانا پہننا رہنا سونا نہیں ہے، بلکہ سوچنا ہے کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، اور کہاں پر پھر واپس جائیں گے، اور کیا ساتھ لے کر واپس جائیں گے۔ کیوں آئے ہیں؟ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ نیاز عالی، سب سے بڑی ضرورت۔ یہ نیاز فردی جانوروں کے پاس بھی ہے، انہیں بھی کھانا چاہیے، کچھ چیزیں وہاں بھی مل جائیں گی، انہیں بھی ایک مکان چاہیے جس میں اسے رہنا ہے، ایک ہمسر چاہیے، لباس نہ ملے نہ ملے۔ نیاز اجتماعی، جانوروں کے ہاں بھی کسی کی اقتدا کی جاتی ہے، ایک آگے چلتا ہے باقی قطار میں اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ نیاز عالی رکھی کہ غور کرے، فکر کرے کس مقصد کے لیے آئے ہو، کہاں جانا ہے، کیوں آئے ہو، نہ آتے تو کیا ہوتا، فکر کرنے کے لیے نیاز عالی۔ بس یہی آپ کے حوالے کرنا ہے۔ ایک ہے محتاج توحید، ایک ہے محافظ توحید۔ یہ گزارش ہے آپ سے، 40 سال بتوں کے آگے سجدہ کرنے والے اور ہیں، اور جس نے کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ خاندان اور ہے، دونوں کو نہیں ملانا۔ نیاز فردی ہو، نیاز اجتماعی ہو، نیاز عالی ہو، محتاج توحید الگ نظر آتے ہیں، محافظان توحید الگ نظر آتے ہیں۔ محتاج توحید وہ ہے جس کی نیاز فردی یہ ہے کہ کھانا ملے مگر زمین سے ملے گا، لباس ملے مگر زمین سے ملے گا، گھر ملے مگر لوگوں کا ملے گا، بیوی ملے ان جیسوں کی ملے گی۔ لیکن جو محافظ توحید ہے اس کا غذا، اس کا طعام جنت سے ملک لے کے آ رہا ہے، اس کا لباس جنت سے آ رہا ہے، اس کے لیے باپ کے گھر میں آنا نہیں ہے، اللہ کے گھر میں دنیا میں آ رہا ہے۔ اس کے لیے عام عورتیں نہیں ہیں، بنت رسول اللہ سے ہمسری ہو رہی ہے۔ مل کے صلوات بھی محمد والے محمد کے ذات محمد والے۔ عام اور ہے، محافظ توحید اور ہے، ان کی نیاز فردی اور ہے، اس کی نیاز فردی اور ہے۔ نیاز اجتماعی، عام محتاج توحید کو ضرورت ہے کوئی رہبر ہو، کوئی قانون ہو جس کے پیچھے چلے، اور یہ جو محافظ توحید ہے اسے خود مثل قرآن بنا کے بھیج دیا، اسے خود قانون بنا کے بھیج دیا، اسے خود ہادی بنا کے بھیج دیا۔ یہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ ضرورت ہے نیاز عالی۔ دین کیا ہے؟ تینوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی فرد ہے تو اسے بھی ضرورت ہے کہ سوچے کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ جانا ہے، کیوں آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے۔ اگر اجتماع ہے تو اسے بھی ضرورت ہے خود کو منظم رکھنے کے لیے قانون لینا ہے۔ کون دے قانون؟ کون بنائے قانون؟
قانون وہی بنائے گا جس نے انسان کو بنایا ہو۔ مائکروفون کی مثال سال گزشتہ میں نے آپ کے حوالے کی تھی، مجھے یاد ہے۔ مائکروفون، موبائل، کار، جتنے آلات آپ کے سامنے ہیں، بنانے والا طے کرتا ہے اسے کیسے استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے، کن چیزوں کی اسے ضرورت ہے اور کن چیزوں سے اسے بچانا ہے۔ میں اور آپ طے نہیں کریں گے، بنانے والا طے کرے گا۔ اتنی بات تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ جس کمپنی نے بنایا ہے وہ طے کرے گی کہ اسے کیسے استعمال کیا جائے۔ تو جب اپنے جیسوں کے لیے یہ اصول بنا رہے ہو تو کسی نے تو تمہیں بھی بنایا ہے۔ اس کا فیصلہ کہ کیسے زندگی گزارنی ہے وہ کرے گا جس نے بنا کے بھیجا ہے۔ وہاں تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے۔ نیاز عالی، سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی کہ خدا تک پہنچے۔ کیسے پہنچے؟ کون سا راستہ ہو جو اسے خدا تک لے کے جائے؟ علم کلام ہے اور تھوڑی سی مشکل گفتگو، لیکن آسان کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کن راہوں سے خدا تک پہنچنا ہے؟ مقصد یہی ہے، جہاں سے آئے ہو واپس وہاں جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہیں ہی اللہ کے اور پلٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے۔ جائیں گے نہیں، پلٹ کر جائیں گے۔ رجت ہے، واپس جانا ہے۔ کون سی راہیں ہیں؟ اسی طرح ایک ہے راہ جو انسان کے اپنے مزاج کے تحت ہو، خواہش کے تابع ہو۔ تھوڑا سا تعارف کراتا جا رہا ہوں، گفتگو تو آنے والے دنوں میں ہو۔ ایک راہ وہ ہے خدا تک پہنچنا ہے۔ 3 راستے ہیں، کون سے راستے کو اختیار کیا جائے؟ کون سے ہیں وہ 3 راستے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے چلتا رہے، جہاں دل کرے وہاں چلا جائے۔ دل کہے دائیں جاؤں تو دائیں مڑ جائے، بائیں جاؤ تو بائیں مڑ جائے، اپنی مرضی سے چلے۔ ایک دوسرا راستہ لوگوں کی مرضی پہ چلے۔ مشکل ہے نا؟ اپنی مرضی سے چلے، خدا تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی پہ نگاہ کرتے ہیں تو کئی مقامات ایسے ہیں جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اشتباہ ہوا ہے، بعد میں پشیمانی ہوئی کہ یہ ہم نے کیا کر لیا، یہ تو نہیں کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ اب جانا خدا تک ہے، اگر اپنی مرضی پہ چلے تو ایسا نہ ہو خدا تک پہنچنے چلے تھے اور ابلیس سے جا کے مل لیے، غلطی ہو جائے، اشتباہ ہو جائے، مشکل ہے۔ اچھا لوگوں کے مشورے سے چلو، پھر تو پہنچو گے خدا تک۔ ایک سے ایک ذہین بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ ایک ہی چیز ایک شخص کے نزدیک اچھی ہے تو وہی دوسرے کے نزدیک بری ہے۔ ایک نے مشورہ دیا قبلہ یہ دائیں جانے والا راستہ، یہ راستہ سیدھا آپ کو قرآن ناطق پہنچائے گا۔ دوسرے نے کہا نہیں یہ نہیں جائے گا، وہ بائیں طرف والا راستہ جائے گا۔ اپنی مرضی پہ چل رہے تھے تو ایک راستہ تھا۔ تو جو ہے میرے سارے عزیز دوست، لوگوں کی مرضی پہ چلے تو ہزاروں راستے آ گئے، اب کرے تو کیا کرے، اور مشکل ہو گیا۔ یعنی جب خدا تک پہنچنے کے لیے نکلے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا لوگوں کی مرضی سے بھی نہیں پہنچ سکتے، اور مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر پہنچے کیسے؟ کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ کیسے پہنچیں، جس نے بلایا ہے اب اس پہ لازم ہے کہ یا ہادی کا انتظام کرے یا راستے سے آگاہ کرے۔ مجھے بلایا گیا، میں یہاں پہنچا، مجھے آنا تھا، آپ خود گاڑی لے کر آ گئے کہ بلا آئیے تشریف لائیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہاں جانا ہے، کیسا راستہ ہے، کہاں پر آتا ہے ویلنشیا، گاڑی آ گئی، فون پہ بتا دیا، یہ میپ بھیج دیا، اس کے سیدھے سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے آ جائے۔ ہادی کا انتظام کون کرے؟ جس نے بھیجا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی ضرورت نہیں، اپنی ضرورت نہیں، اب ہے دین کی ضرورت۔ کوئی ہو جو خدا تک لے کر آئے، انتظام اللہ کرے گا کہ کیسے کس طرح سے لایا جائے۔ یہ ہے ضرورت دین، ہر ایک کو دین کی ضرورت ہے، خدا تک پہنچنا ہے۔ اچھا اب دین کی ضرورت کیوں ہے؟ انبیاء نے کہا اس لیے، اس نے ہادی بھیجے، انہوں نے کہا ایسا نیک کام کرو، بد نہ کرو، حلال کرو، حرام نہ کرو، خیر کرو، شر نہ کرو، اچھے کرو، برے نہ کرو، ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ اب کیا پتہ یہ جھوٹ بول رہے ہوں، کیا خبر، قیامت آئے گی، سارا حساب ہوگا قیامت میں۔ خدا جانے قیامت آئے بھی یا نہ آئے، حساب ہو یا حساب نہ ہو۔
مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک اس سے بآواز بلند صلوات امام کی ذات پر۔ آیا بحث ہو رہی ہے خدا کو کیوں مانا جائے، قیامت آئے گی، ساری باتیں دلیل دی، نہیں مانا۔ علی نے ایک جملے میں فیصلہ کر دیا کہ اگر تو نے نیک اعمال کیے اور قیامت آ گئی تو تو نقصان میں رہا یا فائدے میں؟ انبیاء نے کہا قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اللہ نے کہا قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا۔ اگر قیامت آئی تو نے اعمال اچھے کیے، نقصان میں رہا یا فائدے میں؟ کہ فائدے میں رہا، اچھے اعمال کیے۔ اگر قیامت نہ آئی اب بتا تیرا نقصان کیا ہوا؟ کوئی نقصان نہیں۔ لیکن وہ جس نے عمل نہیں کیے، اگر قیامت آئی کہ جو آنی ہے، حساب ہونا ہے، کس چیز کا حساب دے گا؟ دونوں طرح سے فائدے میں وہ ہے کہ جو دین کی راہ پہ چل کے تسلیم کر رہا ہے۔ دین فطری ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ دین کو تسلیم کیا جائے۔ اب دین کو فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ احساسات، وہ امور جو انسان کو سکھائے نہیں جاتے، تعلیم دیے بغیر انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی میں تشریح کرنا چاہوں، مشکل سی بات ہے۔ ماں بچے سے محبت کرتی ہے، کون سکھاتا ہے کہ بیٹے سے، بچے سے اپنے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو؟ سکھاتا ہے کوئی؟ ماں بچے سے محبت کرے گی، یہ فطرت ہے۔ فطرت اسے کہا جاتا ہے جو کسی علاقے میں پابند نہ ہو، کسی رنگ و نسل میں پابند نہ ہو، کسی زبان میں پابند نہ ہو۔ دنیا کی کوئی ماں ہو، ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرے گی، سوائے چند ایک ماؤں کے جو بچوں کو علی کے مقابلے پر لے آئی تھی، جنازہ بنا کے لے آئی، یا علی پڑھیے اس کی نماز جنازہ، سگا بیٹا ہے، جنازہ بنا کے لا رہی ہے۔ علی نے کہا پڑھ دوں اس مردے کی نماز جنازہ، علی کے مقابلے پر آ رہا ہے، زندہ کیسے رہے گا؟ ماں وہ جو فطرت میں بچے سے محبت کرے۔ اگر ایک ماں کے سامنے دوسری ماں اپنے بچے سے محبت نہ کرے تو جھڑک کر کہتی ہے تجھے کیا ہو گیا، اپنے لال سے محبت کیوں نہیں کر رہی، شفقت سے پیش کیوں نہیں آ رہی؟ فطرت نے سکھایا ہے کہ اس سے محبت کرنا ہے۔ دین فطری ہے یا فطری نہیں ہے؟